لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک یہ سوال کہ امامے کے کتنے شملے رکھنا سنت ہے اور شملے کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ شملہ مطلب جو امامے میں پیچھے کپڑا لٹکتا رہتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں۔ تو کتنے شملے ہونی چاہیے، شملے کی سائز کیا ہونی چاہیے، یہ سوال ہے۔ آپ اس کا جواب توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ویڈیوز کے چینل کی کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں جواب دینے کی آپ کو سعادتیں حاصل کریں گے۔ جواب آپ توجہ سے سنیں کہ امامے کے ایک یا دو شملے چھوڑنا مستحب و اولا ہے۔ شملہ بالکل نہ چھوڑنا جائز تو ہے لیکن خلاف مستحب و ترک اولا ہے۔ شملے کی کم سے کم مقدار 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ نصف پشت تک ہے، یعنی آدھی پیٹھ تک ہو، جس کی مقدار تقریباً 1 ہاتھ بنتی ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ البتہ بعض فقہاء کرام نے نشست گاہ تک رخصت دی ہے کہ فقط اتنا لمبا ہو کہ بیٹھنے میں پیٹھ تلے نہ دبے، یعنی اتنا لمبا ہو کہ بیٹھنے میں آدمی بیٹھے تو شملہ دبے نہ، شملہ لٹکا رہے، اتنا ہی لمبا رکھے۔ اور جن بعض فقہاء کرام جیسے صدر الشریعہ نے شملہ نہ چھوڑنے کو خلاف سنت قرار دیا ہے، اس خلاف سنت سے مراد خلاف مستحب ہے، جیسا کہ بہت مرتبہ فقہاء سنت کا مستحب پر اور مستحب کا سنت پر اطلاق کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ مستحب کا ترک خلاف اولا ہے، ناجائز و گناہ نہیں، لہٰذا شملہ رکھنا مستحب وہ اولا ہے اور نہ رکھنا یہ خلاف اولا ہے۔ شملہ چھوڑنے کے مستحب و افضل ہونے کے بارے میں شعب الایمان میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاہ رنگا ہوا، کالا رنگا ہوا سوتی امامہ باندھ رکھا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا اور ان کا امامہ کھول کر خود اپنے دستے مبارک سے باندھا اور ان کا شملہ 4 انگل یا اس سے کچھ زائد لٹکایا اور فرمایا، اے ابن عوف تم اس طرح امامہ باندھا کرو کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہتر ہے۔ شعب الایمان جلد 8 صفحہ نمبر 210۔ ایک شملہ رکھنے سے متعلق سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت جعفر بن عمر بن حریث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو منبر پر دیکھا کہ آپ کے سر پر سیاہ یعنی کالا امامہ تھا جس کا شملہ آپ نے دونوں شانوں کے درمیان چھوڑا ہوا تھا۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس جلد 2 صفحہ نمبر 452۔ اور جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑتے تھے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑتے تھے۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم اور سالم رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ وہ بھی شملہ دونوں کندھوں کے درمیان رکھتے تھے۔ جامع ترمذی کتاب اللباس جلد 4 صفحہ نمبر 225۔ اور 2 شملے رکھنے کے بارے میں سنن ابو داؤد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے امامہ پہنایا تو اس کا ایک شملہ آگے اور ایک پیچھے چھوڑا۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس کے جلد 2 صفحہ نمبر 453۔ اور تحفۃ الملوک میں ہے کہ امامے کا شملہ چھوڑنا یہ مستحب ہے۔ تحفۃ الملوک صفحہ نمبر 278۔ موسوعہ کویتیہ میں ہے کہ فقہاء احناف، حنابلہ اور اکثر شافعیہ دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکانے کے مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ موسوعہ فقہیہ کویتیہ جلد 21 صفحہ نمبر 169۔ امام کمال الدین قدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ امامے کا شملہ لٹکانا مستحب ہے، اور شملہ لٹکانے کو نہ لٹکانے پر ترجیح حاصل ہے، جیسا کہ سابقہ احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف کو شملہ چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے ابن عوف تم اسی طرح امامہ باندھا کرو، اور اس کی علت اعرب و احسن سے بیان فرمائی۔ پر شملہ چھوڑنا مستحب اور اولا ہے، جس کا ترک خلاف اولا و خلاف مستحب ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ
کہ امام نووی کی کراہت سے مراد وہ ہے جس کے متعلق حدیث میں ممانعت وارد ہوئی ہو، لہٰذا شملہ نہ لٹکانا اس معنی میں مکروہ نہیں ہے، اور اگر مکروہ سے مراد وہ ہے جو خلاف اولا کو شامل ہوتا ہے جیسا کہ متقدمین اصولیین کی اصطلاح ہے، تو پھر شملہ نہ لٹکانے کا مکروہ نہ ہونا بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس معنی میں تو یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ خلاف اولا و مستحب کا ترک ہے جیسا کہ ہم نے اسے بیان کیا۔ صوب الامامہ فی ارسال طرف الامامہ صفحہ نمبر 44۔ شملہ نہ رکھنے کے خلاف سنت ہونے کے بارے میں بار شریعت میں ہے کہ بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور بعض شملہ کو اوپر لا کر امامہ میں گھرس دیتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے بلکہ پیچھے لٹکائے رہنا چاہیے۔ بار شریعت جلد 3 صفحہ 418۔ مستحب کو سنت کہنے کے بارے میں امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ بے شک سنت کبھی اطلاق مستحب پر ہوتا ہے، سنت کا کبھی اطلاق مستحب پر ہوتا ہے اور مستحب کا سنت پر، جیسا فقہاء کرام نے ان دونوں باتوں کی تصریح فرمائی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 601۔ شملہ کی مقدار کے بارے میں فتاوی رضویہ میں ہے کہ شملے کی اقل مقدار 4 انگشت یعنی 4 انگلیاں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ، اور بعض نے نشست گاہ تک رخصت دی یعنی اس قدر کہ بیٹھنے سے موضع جلوس یعنی بیٹھنے کی جگہ تک پہنچے، اور زیادہ راجح یہی ہے کہ نصف پشت سے زیادہ نہ ہو، جس کی مقدار تقریباً وہی 1 ہاتھ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 182۔ تو یہ تفصیلی طور پر میں جواب عرض کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔